أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. کل ہم نے آیت نمبر 36 پڑھی تھی جس میں پوری سوسائٹی کا جو ایک دوسرے کے ساتھ مسلم معاشرے میں تعلق ہوتا ہے، کس طرح کے مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف ایک جس لفظ میں سمرائز کیا ہے یا بند کیا ہے اس ساری بات کو، وہ ہے احسان، کہ احسان کے لیول پر معاملہ ہونا چاہیے دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ اور احسان یہ ہے کہ انسان معاف کرنے کا وقت آئے تو دل بڑا کر کے معاف کرے، کچھ دینے کا وقت آئے تو دل بڑا کر کے جنرس ہو جائے، کسی کا حق دینے کا وقت آئے تو بے شک حق سے کچھ زیادہ دے دے، حق لینے کا وقت آئے تو حق سے کچھ کم پہ راضی ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ احسان میں آتی ہیں۔ اور جب ہم احسان کے لیول پر معاشرے کے مختلف جو کیٹیگریز ہیں، والدین سے لے کر اپنے گھروں کے خادموں تک، جب احسان کے لیول پہ ہم کام کرتے ہیں تو پھر وہ سوسائٹی بنتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جس طرح سے مسلمانوں کو زندگی گزارتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود پسند اور اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو بخل کرتے ہیں، بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کے پاس کتنا کچھ ہے، تاکہ کوئی مانگ ہی نہ سکے۔
اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ دکھاوا بھی دل کی ایک بیماری ہے کہ انسان کا دل چاہے کہ وہ کہیں پر کچھ بھی دے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے کتنا دیا۔ تو یہ ایک ایسی دل کی بیماری ہے کہ جو انسان کے جو نیک اعمال ہیں ان کو ضائع کر دینے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ لایا جائے گا ایک عالم کو، ایک شہید کو اور ایک سخی کو، یعنی اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ دنیا میں، تو ان سے سب سے تینوں سے پوچھا جائے گا۔ طویل حدیث ہے، مختصراً یہ کہ تینوں سے پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا؟ تو ایک کہے گا کہ میں نے تیرا دین پڑھا، میں نے پڑھایا، میں نے لوگوں میں پھیلایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تو نے سب کچھ ایک عالم اور اسکالر کہلانے کے لیے کیا، تو وہ تو کہلایا گیا دنیا میں۔ پھر اس کے بعد سخی کو لایا جائے گا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میں نے اتنا اتنا مال میں خرچ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو لوگوں میں اپریسیشن چاہنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتا تھا، تو وہ تو تجھے مل گئی دنیا میں۔ اسی طرح سے ایک شہید، جو سب سے بڑا ایک کام ہے کہ میدان جنگ میں جانا اور وہاں پہ اپنی جان دے دینا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ سب کچھ تو نے بہادر کہلانے کے لیے کیا، سو تو وہ کہلا چکا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو غیرت ہے اس معاملے میں، اپنے لیے اخلاص کے معاملے میں، وہ بہت زیادہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ کسی انسان کے اعمال کچھ کم ہوں کچھ زیادہ ہوں وہ اور بات ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کرے، وہ کام جو اللہ کے لیے پڑھنے ہیں، مثلا نماز پڑھنی ہے، اگر تنہائی میں پڑھنی ہے تو اس کا کوئی اور ہی رنگ ڈھنگ ہے، اور اگر لوگوں کے درمیان میں وہی بندہ 5 منٹ بعد نماز پڑھنے لگے تو پھر اس کو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، تو پھر وہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اگر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو پھر تو اس کو تنہائی کی نماز پہ غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اپنی تنہائیوں میں دیکھیں کہ آپ اس وقت کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی لیے جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، ان سب میں سے سب سے بڑھ کر جو چیز ریاکاری کو ختم کرواتی ہے وہ روزہ ہے، کیونکہ وہ آپ اس کی ریاکاری آپ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ تنہائی میں بھی ہوں گے تو آپ روزہ نہیں توڑیں گے۔ تو یہ آپ کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرنے کی، اور یہ اتنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان قیامت کے دن بالکل تہی دامن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اصل میں جو ریاکاری کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، دراصل ان کے دل کی بیماری کیا ہے؟ بے یقینی کی۔ ان کو ہے ہی نہیں کہ آخرت میں ہمیں اجر ملنا ہے، ورنہ تو جو اہل ایمان ہے وہ تو اپنی پہاڑ جتنی نیکیاں بھی چھپا کے کرتے ہیں۔ اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے، یعنی یہ ریاکاری جو ہے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے انسان کے اوپر کہ انسان کی نیکیاں برباد کروا دے۔ اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے، ہر امت میں سے ان کے نبی، اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا وہ گواہ کے طور پہ آئیں گے، اور پھر اس امت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے گواہ کے طور پر لائے جائیں گے۔ اور گواہی کس بات کی ہوگی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کئی خطبات دیے ان 3 دنوں کے اندر، اور وہی خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مجمع تھا تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کا، تو ان سے کہا تھا الا هل بلغت، کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی انگشت شہادت جو ہے یہ آسمان کی طرف کر کے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو یہ جو گواہی ہے یہ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے
کہ یہ پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا تھا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو۔ یہ اسلام کا جو طریقہ ہے تدریج کا، کہ شراب کی حرمت جو ہے وہ اچانک نہیں آئی تھی، کیونکہ شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے چند گنتی کے کہ جو دور جاہلیت میں بھی شراب کی طرف نہیں جاتے تھے کہ اس کے ایفیکٹس اتنے برے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں اس کے قریب جانا، لیکن کچھ تھے کہ جنہوں نے اس کی حرمت تک اس کو استعمال کیا ہے، حرام ہونے کے وقت پھر اس کو سب نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک گہری عادت کو چھوڑنے کا تدریجاً طریقہ اپنایا۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ خمر اور میسر، شراب اور جوا، ان میں نفع بھی ہے نقصان بھی، لیکن نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو پھر اور زیادہ منیمائز ہو گیا نا اس کا ٹائم یا اس کی کنزمپشن، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب یہ یعنی کوئی بھی ایسا انسان کی حاجت کے جس کے بعد اس کو غسل یا وضو کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اگر پانی اویلیبل نہ ہو تو پھر پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اور تیمم کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو زمین پہ مٹی کو یا کہیں پہ ڈسٹ ہو یا کسی چیز کے اوپر اتنی کہ جو آپ کے ہاتھوں کے اوپر لگے، آپ اس کو پھونک مار کے پہلے تھوڑا سا کم کر لیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کے تو ایک مرتبہ آپ اپنے چہرے پر اور ایک ایک مرتبہ یہ دونوں ہتھیلیوں کی بیک پر آپ اس کو کر لیں گے تو آپ کا تیمم ہو جائے گا، اور یہ کفایت کرتا ہے غسل کو بھی اور وضو کو بھی۔ یہ آسانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ الولی بھی ہے اور اللہ النصیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کے ناموں کے ذریعے انسان کو اگر اللہ کی پہچان ہو اور ایک کنیکشن اور بانڈ اللہ کے ساتھ بنا ہوا ہو تو وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور انسان کو بہت بہادر بنا دیتا ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر سچے دین کے خلاف طعنہ زنی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنا جائے، یعنی زیر لب یہ کہہ دیتے تھے۔ پہلے اوپر کہتے تھے لوگوں کو سنو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو، اور پھر زیر لب کہتے تھے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں رائنا، یعنی اے ہمارے چرواہے، جو اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو ذرا ڈسٹارٹ کر لیتے تھے، لفظ کو رائنا بنا دیتے تھے۔ اور بے شک اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے تو ان کے لیے بہتر اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، چنانچہ سوائے چند لوگوں کے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تم ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں، یعنی چہرہ پیچھے چلا جائے اور پیچھے سے بال آگے آ جائیں، یعنی مسخ ہو جائے انسان کی صورت۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، یہ تصدیق کرتا ہے تورات کی بھی اور انجیل کی بھی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کہتا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہیں وہ بالکل غلط تھیں اور اب میں ٹھیک ہوں اور مجھے مانو۔ قرآن تو بلکہ ان کا نگہبان ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مہیمن کہا ہے پچھلی کتابوں کا، یعنی قرآن کی وجہ سے ان کتابوں کی بھی قدر و قیمت بڑھ گئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ ان کے اندر جو چینجڈ حصہ ہے وہ آپ نے نہیں ماننا، اور سب سے بڑی جو چینج ہے
وہ عقیدہ توحید میں ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ احکامات اس کے اندر کمپلیٹ نہیں ہیں، اور اب اس میں کمپلیٹ اور پرفیکٹ کیونکہ احکامات آ گئے ہیں تو اس کتاب کو ماننا اب لازمی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ایک سال کر کے ایک ایک سٹیپ آگے بڑھا جاتا ہے، ہر سال کرنا لازمی ہوتا ہے، آپ نے MBBS کے 5 سال کرنے ہیں تو اسی طرح ہر دور میں جو کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی بس اس کو مان لینا ہے، جو نبی لے کر آیا اس کو مان لینا ہے، تو پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ اینڈ پہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم پہ ختم ہوا۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر اس کا جو ریپرکشنز ہیں وہ بھی بھگتیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت بھیجی تھی، اور یاد رکھو اللہ کا حکم اٹل ہے، بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے جھوٹ گڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں؟ یہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ ایک تو خوشامد پسندی، یہ بھی دل کی بیماری ہے، اور ایک جو یہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم خود اپنی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، ہم خود اپنے آپ کو، بعض لوگوں کی بہت عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو ہی پروجیکٹ بنا کے اپنے آپ کو ہی پیش کرتے رہنا کہ ہم دن میں یہ کرتے ہیں اور ہم رات میں یہ کرتے ہیں اور ہمارا یہ کارنامہ، ہمارا ماضی ایسا، ہمارا حال ایسا، اور اپنی ہی باتیں کرتے رہنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ انسان خود اپنی بڑائی بیان کرے اور اپنی تعریفیں بیان کرتا چلا جائے۔ تعریف وہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا، ایک وہ شعر ہے، کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا۔ تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں، تو وہ باقاعدہ ان کے دل سے نکلی ہوتی ہے۔ بہرحال خود اپنی تعریف بیان کرنے کے بارے میں سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کی تعریفیں مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے کہ جب اس نے تمہیں مٹی سے اگایا، اور وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے، فیٹس تھے، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے۔ تو اب تم بڑے ہو کے تو تم اللہ کو بھول کر اور اپنی کارنامے بیان کرنے لگ جاتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل خصلت پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ انسان کے اندر کوئی نیکی ہو، چھپی ہوئی اس کی نیکی بھی جو ہے وہ اس کے اندر ایک ایسی وائبز پیدا کرتی ہے، اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور ان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ مدینہ کے جو یہود تھے، بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، وہ جا کے مکہ کے کفار کا ساتھ دیتے تھے، اور ان سے جب یہ کفار پوچھتے تھے کہ ہمیں صحیح صحیح بتاؤ کہ محمد کا دین بہتر ہے یا ہم جس دین پہ ہیں اس پر، تو یہ یہود جا کے کہہ آتے تھے کہ تم لوگ بہتر ہو۔ اپنی جو پولیٹیکل اور چودراہٹ جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ اللہ کی لائی ہوئی کتاب کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ پھر کفار کو کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمیں زیادہ عزیز و بنسبت مسلمانوں کے۔ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ قطعاً کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یہاں پر لعنت کے اس کو بھی سمجھ لیجئے کانسیپٹ کو، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری، اور جس پر لعنت پڑنی ہے نا، جو لعنت زدہ کوئی فعل کر رہا ہے تو اس پر لعنت پڑ رہی ہے، اللہ کی، اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوقات کی، لعنت کرنے والوں کی، ملائکہ کی، وہ پڑ رہی ہے۔ ہمیں خود کسی کو جج کر کے اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا کہ فلاں پہ لعنت، فلاں انسان پہ لعنت، کبھی کسی فیشن پہ، کبھی کسی موسم پہ، نعوذ باللہ، تو یہ جو ہے اپنی زبان سے یہ ہٹا دینی چاہیے، یہ جو وکیبلری ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان لعنت ڈالتا ہے تو پھر وہ لعنت آسمان پہ جاتی ہے، وہاں جگہ نہیں پاتی تو زمین پہ آتی ہے، یہاں جگہ نہیں پاتی دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، یعنی اتنی سویر ایک چیز ہے کہ یہ پھر اینڈ میں جا کے اس پر جاتی ہے کہ جس پر ڈالی گئی تھی۔ اگر وہ واقعی لعنت کے قابل ہو تو پھر اس پہ پڑتی ہے، ورنہ جس نے ڈالی ہوتی ہے اس پہ آ کے پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری کی دعا کسی کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خواتین کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کثرت سے توبہ اور استغفار کیا کرو کہ میں نے تمہاری ایک کثیر تعداد جہنم میں دیکھی ہے۔
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، تو ہماری اتنی تعداد کیوں ہے جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو اور تم اپنے شوہروں کی ناشکری ہوتی ہو۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ خواتین کے لیے بہت سوچ کا مقام ہے کہ اپنے اندر سے ان کو نکال دیا جائے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے؟ پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہی دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے باز رہے، اور ان کے لیے دہکتی جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ اس آیت کو پڑھ کر ایک سکن اسپیشلسٹ تھے، سنگاپور کے تھے غالباً، وہ مسلمان ہوئے تھے، اس لیے کہ اس آیت میں انہوں نے جو سمجھ ان کو یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جلدیں جل جائیں گی تو پھر جلدیں نئی دی جائیں گی۔ اب یہ تو کوئی اس چیز کا سمجھ رکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے نا کہ ہمارے جو ریسیپٹر سیلز ہیں پین کے وہ سکن کے اوپر ہوتے ہیں۔ سکن اگر جل جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ نم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر درد نہیں ہوتی، یعنی جب وہ پوری طرح سے جل کے چارکول کوئلے کی طرح ہو جائے گی تو جلد نہیں دی جائے گی۔ کہ یہ تو 1882 میں غالباً کسی نے یہ بات ڈسکور کی تھی، کسی سائنسدان نے، ڈاکٹر نے، کہ جو ریسیپٹر سیلز ہیں پین کے وہ سکن کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی اس کتاب میں یہ 1400 سال پہلے کیسے لکھا گیا کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بلا شبہ اللہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ قرآن کے بارے میں ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے دراصل، اور اس میں ہر کسی کو، کوئی فلسفی ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کسی فیلڈ کا بھی کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی سائنسدان ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ہدایت کے لیے مل ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی میٹیریل ضرور ملتا ہے اس کو۔ اس طرح سے یہ کتاب اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں اگر سوار چلتا رہے تو 100 برس تک چلنے پر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ تو ایک درخت کی ڈسکرپشن ہے، اس کے آگے آگے کیا کیا رعنائیاں ہیں جنت میں، وہ تو وہاں جائیں گے تو ہی دراصل پتہ چلے گا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ امانت کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے سپرد امانت کی جائے تو کوئی چیز ہے، کسی نے آپ کے پاس کوئی اپنی کوئی چیز رکھوائی ہے، پیسے ہیں، کوئی بھی چیز قیمتی ہے، اور وہ آپ کے پاس امانت ہے، جب وہ مانگے تو آپ اس کو دے دیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ عہدہ بھی امانت ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو اہل لوگ ہیں کسی بھی عہدے کے ان کو وہ عہدہ ملنا چاہیے۔ جب کسی نااہل کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ گھر کا ہی نظام ہو۔ آپ اپنے صفائی والے کو اگر کھانا نہیں بنانا آتا تو آپ اس کو کچن میں بھیج دیں گی تو وہ آپ کا کوئی خرابی کرے گا، وہ گڑبڑی کر کے نکلے گا بیچارہ۔ تو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے لیول کا بھی اگر کوئی کام ہو، بڑے سے بڑے لیول کا ہو، جب تک اپنی اپنی پوسٹس کے اوپر، اپنی اپنی جگہوں کے اوپر امانت دار اور اہل لوگ نہیں بیٹھے ہوتے، اس وقت تک کوئی ادارہ، کوئی نیشن چل نہیں سکتا۔ پھر دوسرا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ
جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ کیا کرو. عدل کی بات ہم کر چکے، کل بھی کی ہم نے، اور یہ وہ بہترین نصیحتیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کرتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے امین ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا ایک شہر تھا نجران جہاں پہ عیسائیوں کی آبادی تھی سب سے زیادہ، تو ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور واپس جاتے ہوئے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی بھیجیے جو ہمیں حدیث اور اسلام کی تعلیم دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اسے لے جاؤ، یہ اس امت کا امین ہے. انہوں نے کچھ فیصلے بھی اپنے کروانے تھے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے وہ بہترین طور پر فیصلے بھی کیے تھے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. اب اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد صاحب امر کی بھی اطاعت کرنی چاہیے جو بھی آپ کے اوپر مقرر کیا گیا ہو. البتہ اگر وہ صاحب امر اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف کوئی آپ کو کہنے کو کچھ کر رہا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھنی، نماز نہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، مساجد بند کروا رہا ہے، روزوں کا ماحول نہیں بننے دے رہا، یا روزوں میں روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے، یعنی اس طرح کے جو بلیٹنٹ اسلام کے اصول ہیں ان کے خلاف جا رہے تو پھر نہیں اطاعت کرنی، ورنہ ادروائز اولی الامر کی اطاعت کرنا اسلام میں فرض ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کی جائے گی تو انتشار ہوگا. پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا. اگر کوئی اختلافی معاملہ ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے. اپنے ایمان کا اگر چیک کرنا ہونا ہم نے، تو ایک چیک بہت بڑا یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں یا ہم اس کے علاوہ کوئی اور حکم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے نفسوں کو پسند آ جائے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہ چاہنے والا دراصل دل میں نفاق چھپائے ہوئے ہے. اس کے اندر یہ منافقت کی ایک علامت ہے کہ انسان کہے کہ مجھے قرآن و سنت کا فیصلہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور کسی اور قانون کا فیصلہ چاہیے. پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے تو بھلائی اور صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں. تو لوگوں کو اتنا نہیں چھوڑ دینا چاہیے کسی بھی نافرمان کو کہ اس کے لیے آپ ہدایت کے دروازے بند کر دیں، اس کی اپرچونٹیز کوئی حق بات سننے کی آپ ختم کر دیں. اس طرح کٹ آف نہیں ہونا چاہیے اور ان سے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں. لوگوں سے بات کرنی چاہیے جب وہ ریسیپٹیو ہوں، جب وہ سننا چاہ رہے ہوں، تو قولاً بلیغا یہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میری بات میں اثر ڈال دے. جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے بات کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے بات میں اثر، یہ تو اللہ نے ہی ڈالنا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی ڈالتا ہے. اور اس کے لیے ایک کارگر نسخہ ایک تو یہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور پوری جو دعا ہے اینڈ تک، اور دوسرے تہجد کی نماز، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ بات کرنے کے لحاظ سے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے میں اور درست بات کہنے میں بہت معاون ہوتا ہے. تو یہ انسان اگر اپنے اندر
یہ لائے تو اس کی اپنی دعا اور اپنی عبادت و ریاضت سے اللہ تعالیٰ خود اس کی زبان میں اثر پیدا کریں گے۔ اور تیسری چیز بات کے اثر کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان خود اس چیز کے اوپر عمل کرتا ہوگا، وہ بات کرے گا تو وہ زیادہ اثر کرے گی۔ بے عمل انسان کی بات اتنی اثر نہیں کرتی جتنی ایک باعمل انسان کی چھوٹی سی جملہ اثر کر جاتا ہے۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں۔ یہ ہے ایمان کا ایک بہت بڑا چیک اور تقاضا کہ جو قرآن و سنت کا فیصلہ ہو وہ اپنے لیے ہمیں درست لگے۔ اور اگر بے شک ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا تم اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی یہ کام نہ کرتا، اور اگر بے شک وہ مان لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا۔ جن احکامات کو انسان بظاہر اپنے لیے سخت سمجھ رہا ہوتا ہے یا مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے یا نعوذ باللہ امپریکٹیکل سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ دراصل ان کے لیے بہتر ہوتے ہیں اور ان کے لیے زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتے ہیں، اور تب ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، عام نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہوں گے، اچھے ساتھی، اچھے دوست ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو یہ جو قرآن کی آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69، یہ انعمت علیہم کے جواب میں ہے کہ اچھا یہ ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستوں پہ چلو۔ اور ان لوگوں کے راستوں پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان لوگوں کے بارے میں جانیں گے، ان کی قربانیاں، ان کے صبر، ان کی دعائیں، ان کا اخلاص، ان کا نیکیوں میں جلدی کرنا، ان کے نیکیوں کے مختلف ٹینجنٹس، مختلف ان کی ڈائمینشنز، کیا کیا کچھ ہے انبیاء کرام سے سیکھنے کو۔ اسی طرح سے صدیقین، وہ لوگ جیسے ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مردوں میں سے۔ معراج کے موقع پر جب بہت سوں کا ایمان جو ہے وہ کچھ ڈولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت کہیں اور تھے اور ان کو کسی نے جا کر بتایا کہ آپ کے صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے ہو کے آ گئے ہیں، مسجد اقصیٰ سے اور 7ویں آسمان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا محمد کہہ رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں تو اس سے بھی بڑی بات پر بھی ان پہ یقین کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور ان پر وحی لے کر آتا ہے، تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو بس پھر ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہی حق انسان کے اوپر پیش کیا جائے تو انسان اس حق کو اسی وقت قبول کر لے، بغیر کوئی آرگیومنٹ کیے، بغیر کوئی شکوک و شبہات۔ جب پتہ ہے کہ یہ بات قرآن کے اندر ہے، جب پتہ ہے کہ یہ بات حدیث کے اندر ہے، اس کی اسی وقت تصدیق کرنا اور اس کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، یہ صدیقین کا لیول ہے، یہ صدیقین کا سٹیشن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ پہاڑ پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر، علی، عثمان، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ تو پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد، اے احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور باقی سب شہید موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا اور اسی وقت یہ بھی بتا دیا کہ باقی جتنے بھی ہیں ان سب نے شہید ہونا ہے، اور یہ سب شہید ہی ہوئے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید نمبر 1 وہ لوگ کہ جو میدان جنگ میں قتال فی سبیل اللہ میں
اسلام کی سربلندی کے لیے جب وہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی جان چلی جائے تو وہ شہید ہے. اور دوسرے علماء کو بھی شہید کہا گیا ہے کہ وہ گواہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے، کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے. اور پھر ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشائند بات اس آیت میں جو ہمیں پتہ چلتی ہے، نبی، صدیق اور شہداء کے درجے کے علاوہ عام نیک لوگ بھی اسوہ حسنہ بنتے ہیں. عام نیک لوگ بھی اسوہ حسنہ بنتے ہیں. صحابہ کے بعد کا جو دور ہے، تابعین کا دور، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی اس دور کو انڈورس کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد وہ جو میرے بعد آئے، اس کے بعد وہ جو میرے بعد آئے یا جو ان کے بعد آئے. تو صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ صالحین کا زمانہ ہے، نیک لوگوں کا زمانہ ہے. تو ان کی بھی لائف ہسٹریز کو پڑھتے رہنا چاہیے اور ان کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ان تک لا سکتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھیں، امام ابن تیمیہ کے بارے میں پڑھیں، ان لوگوں کی قربانیاں پڑھیں، ان لوگوں کے حالات پڑھیں اور ان کے جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. کتنی دفعہ ان لوگوں کے بارے میں پڑھنے سے ہمیں کتنے آئیڈیاز ملتے ہیں نیکی کے کام کرنے کے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی میت چارپائی پر رکھی گئی تو لوگوں نے چارپائی کو گھیر لیا. عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی اور صلاۃ الجنازہ پڑھی. میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا. ابھی جنازہ اٹھایا نہیں گیا تھا کہ ایک آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں گھبرا گیا. دیکھا تو وہ علی رضی اللہ عنہ تھے. کہنے لگے، عمر، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم نے اپنے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا جس کے اعمال پر میں نے اللہ سے ملنے کی آرزو کی ہو. اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تمہیں تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے کئی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، میں ابو بکر اور عمر اکٹھے فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر اکٹھے فلاں جگہ داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر اکٹھے فلاں جگہ سے نکلے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اور جن کا اسوہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ بنا دیا گیا ہے. ایک بہت اچھی سی کتاب ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، بڑی سمپل اردو میں لکھی ہوئی ہے اور محمود احمد غضنفر اس کے رائٹر ہیں، وہ آپ لوگ پڑھیں. پھر اسی طرح سے حیات تابعین کے درخشاں پہلو، اسی رائٹر کی یہ کتاب بھی ہے. بالکل سمپل اردو میں یہ کتابیں ہیں. تو حیات تابعین کے درخشاں پہلو، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور ایک رول ماڈل جو ہے نا، وہ رول ماڈل کو شفٹ کرنے کی بڑی ضرورت اب پیش آ گئی ہے نا اس دور میں، ہمیں اپنی بھی اور اپنی اولاد کی بھی، اپنے بچوں کی بھی. یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے. پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو ضرور کہے گا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، پھر میں بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے. اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج. ظالموں کی بستی سے مراد نزول کے اعتبار سے تو یہاں پر مکہ کی بستی ہے کہ جہاں پر ابھی کچھ ایسے کمزور لوگ موجود تھے جو ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، ان کے عزیز و اقارب ان پہ ظلم کر رہے تھے. تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ کوئی بھی ایسی بستی جہاں پہ اسلام کی وجہ سے وہ ستائے جا رہے ہوں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہو، ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہوں، تو ان کے مدد کریں، کیونکہ وہ یہ دعا کرتے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها کہ اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے، ظالم ہے اس کے رہنے والے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج. مسلمان جو ہے نا یہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں،
اور ایک جسم میں سے ایک حصے کو تکلیف ہو تو باقی سارا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے، بخار میں بھی، رت جگہ میں بھی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک آنکھ کو تکلیف ہے تو دوسری کہ اس کو تکلیف ہے، مجھے کیا، میں سو جاؤں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے جیسی ہے۔ پوری دنیا میں آج بھی مسلمان جہاں کہیں بھی ستائے جا رہے ہیں، امت مسلمہ باقی کی ساری جو ہے وہ اگر کچھ نہیں کرتی اور اگر کسی کے بس میں نہیں ہے تو وہ ان کے لیے دعا بھی نہیں اگر کرتا کوئی، اور دل سے محسوس نہیں کرتا کوئی، اور اپنی جو ایک بساط ہے اس کے مطابق کچھ بھی نہیں کرتا اگر ان کے لیے، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ پھر تو ہم ڈیڈ ہیں، پھر ہم مفلوج ہیں، پھر جسم کے باقی حصہ مفلوج ہو چکا ہے، وہ بیکار ہے، وہ ضائع ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں، طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ حال ہو جاتا ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے اور جب وہن آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اقوام عالم تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا کسی دسترخوان پہ یا کوئی ٹوٹ پڑتا ہے اپنے اس کے اوپر، شکار کے اوپر۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی۔ آج 1.5 بلین مسلمان ہیں دنیا میں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اٹھنے نہیں پھر دیتی، کہ میری دنیا چلی جائے گی یا میری جان چلی جائے گی، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں، اور پھر اسی طرح دنیا کی محبت اور موت کا خوف انسان کو دیکھنے ہی نہیں دیتا کہ باقی یہ جو خطہ ہے یہ تو میرے جسم کا حصہ ہے۔ وہ جسم کا حصہ بننے کے بجائے وہ کوئی اجنبی ایتھنک لوگ بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارا آج حال ہے، اور ہم کفار سے پھر ایسے ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، یا وہ اس سے بھی بڑھ کر خوف زدہ تھا، یعنی اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ انسانوں سے ڈر کے تو وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کو کہا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ فرض کیوں کی؟ تو نے ہمیں کچھ مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں پھٹکتے۔ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے رسول کی اطاعت کی چنانچہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں پر سنت کا یا حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات کا سارا اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دیے، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کو دیکھ نہ لیں، جب تک ہم اس کی امپلیمنٹیشن پوری دیکھ نہ لیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو کچھ مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ عربوں کے ہر گھر میں کتاب بھیج دیتے اور وہ خود پڑھ لیتے اور خود امپلیمنٹ کر لیتے۔ تو انکار حدیث کا جو فتنہ ہے وہ دراصل اسلام کو ڈیمیج کرنے کا یہ فتنہ ہے، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔
اور منافق کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو فرما برداری ہے، پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو رات کو ان کا ایک گروہ اس بات کے خلاف جوڑ توڑ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو سازش کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں جانے دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے۔ یعنی منافقوں کی سازشوں سے اتنا نہیں پریشان ہونا چاہیے کہ انسان کہے کہ اب میں ان کو ختم کروں، یا ان کا میں کوئی ریٹیلیٹ کروں، یا میں واپسی اینٹ کا جواب پتھر سے دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں جانے دیں، کرنے دیں جو یہ کرتے ہیں، شیطان کی چال بڑی کمزور ہوتی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر قرآن میں غور و فکر کریں تو آپ کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے، اس کے اندر کانٹرڈکشنز ہوتی۔ جتنی مضامین سے بھرپور یہ کتاب ہے، قوانین بھی اس کے اندر ہیں، تزکیہ بھی اس کے اندر ہے، غیب کی خبریں اس کے اندر ہیں، ارکان اس کے اندر ہیں، پھر اسی طرح سے ہسٹری اس کے اندر ہے، کہیں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ تو اگر یہ کسی انسان کی طرف سے ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے یہ اتنا اس کے اندر اس کی ساری یہ جو ہارمنی ہے اس کے مضامین کی، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ انسان کوئی اس طرح کا کلام پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کسی قانون دان سے کہیں تو صحیح کہ فلسفے کی کتاب لکھے، وہ کبھی نہیں لکھ سکے گا، وہ لینگویج ہی نہیں استعمال کر سکے گا، وہ کانسیپٹس ہی نہیں دے سکے گا وہ۔ اور قرآن پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا قرآن کا حق ہے۔ قرآن کے جو حقوق ہیں نا، سب سے پہلے یہ کہ اس کو پڑھا جائے، پھر یہ کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، پھر اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور اس کو آگے پھیلایا جائے، آگے پہنچایا جائے۔ تو تدبر قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود ایک صحابی ہیں، اور وہ مفسر قرآن بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی 70 صورتیں ایسی ہیں کہ جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لی ہیں، یعنی آپ سے میں نے سیکھی ہیں، اور فرماتے تھے کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں کہ جس کا مجھے یہ نہ پتہ ہو کہ وہ زمین و آسمان میں کس جگہ پہ نازل ہوئی تھی، یعنی اتنا گہرا ان کا علم تھا۔ ہی واز دا اونلی ون جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یادداشت سے، میموری سے قرآن ڈکٹیٹ کروانے کی اجازت دی تھی کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے آ کر بتایا تھا کہ کوفہ میں ایک عالم ہے، ایک صحابی ہیں کہ جو یادداشت سے قرآن لکھوا رہے ہیں، تو ان کو بڑا غصہ آیا تھا کہ وہ تو غلطی کرے گا کوئی نہ کوئی، ظاہر ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن مسعود ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کر سکتا ہے۔ اور آپ کو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی ہائٹ چھوٹی سی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ چھوٹا سا برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے۔ اب ان کا معاملہ کیا تھا قرآن کے غور و فکر کے حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، قرآن مجید کی کوئی صورت ایسی نہیں جو میرے علم میں نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اور قرآن مجید کی کوئی صورت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے بارے میں مجھے پتہ چل جائے کہ وہ قرآن مجید کا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اونٹ وہاں تک پہنچ سکتے ہوں تو میں اونٹ پر سوار ہو کر اس کے پاس جاؤں اور علم حاصل کروں۔ اتنے بڑے عالم بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی اور علم موجود ہے تو میں اس کے لیے ایفرٹ کروں، میں نکلوں، میں خرچ کروں، میں فزیکل ایفرٹ بھی کروں، میں مالی ایفرٹ بھی لگاؤں، اور میں پہنچوں اور میں جا کے قرآن سمجھ کے آؤں۔ اور یہ قرآن ہے اس قابل کہ اس کے اوپر فزیکل اور ایموشنل اور فائنینشیل سارے خرچ جو ہیں وہ کیے جائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، اور آپ مومنوں کو لڑائی پر آمادہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا،
اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ شفاعت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت کیا کرو اجر پاؤ گے۔ کسی کی فرض کریں شفاعت کیا ہے کہ شفاعت جو ہے شین فا عین یہ ایون کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک بندہ اکیلا ہے، شفاعت کرنے والا اس کے ساتھ مل گیا تو وہ دو ہو گئے نا، ٹھیک ہے؟ تو ایک سے بھلے دو۔ تو شفاعت یہ ہے کہ کسی انسان کا کوئی جائز کام ہے اور وہ آپ نہیں کر سکتے اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اور کر سکتا ہے اور آپ کے کہنے پہ وہ کر بھی دے گا، اور جائز کام ہے، ناجائز کام نہیں ہے، کسی دوسرے کا حق نہیں مارا جا رہا، اس کے اندر کسی رشوت کا لین دین نہیں ہو رہا، تو وہ کام جو ہے وہ اس کا کر دینا تاکہ اس کا بھلا ہو جائے، تو اس پر اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ مبارک یہ ہوتا تھا، مثلاً ایک مرتبہ کوئی آدمی آیا، ایک مہمان آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ سب سے پہلے کسی کی بھی تواضع کرنی ہوتی تو اپنے گھروں میں امہات المومنین سے پوچھوا بھیجتے تھے، اور جب ان کے پاس سے پیغام آیا کہ ہمارے گھر میں واللہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہم مہمان کی خاطر کے لیے پیش کر سکیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس مہمان کی آج رات مہمان نوازی کر دے۔ تو یہ سفارش کرنا کسی کا کام کروا دینے کی، مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا کوئی فرض کریں کہ کوئی بری طرح سے کسی قرض میں جکڑا ہوا ہے، جیسے ابھی کل ہی کسی نے بتایا کہ وہ کوئی بھٹے کے مالکان نے کچھ لوگوں کو جکڑ کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ان سے دن رات کی وہ مزدوری لیتے ہیں، ان کے مرد حضرات بیمار ہو گئے ہیں، گردے کے مریض ہو گئے ہیں، اور ان کی صرف ان کی بیٹی اور بہو کام کرتے ہیں، اور وہ ان سے کام لیتے ہیں دن رات، کیونکہ ان کو وہاں بٹھا کر کسی نے اس بھٹے کے مالک سے قرضہ لیا تھا اور خود وہ بھاگ گیا، اور یہ یہاں پر بانڈڈ لیبر ایک طرح کی جو ہے وہ اس کے اندر وہ ہیں۔ اب فرض کریں ان کے اوپر جتنے بھی کوئی لاکھوں کا قرضہ ہے یا اس طرح، تو ایک بندہ نہیں دے سکتا خود، اور وہ کسی ایسے کو جانتا ہے کہ جو دے سکتا ہے، تو وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں، تو جب وہ دوسرا بندہ وہ کام کر دیتا ہے تو یہ شفاعت کرنے والا بھی اجر پاتا ہے۔ فرض کریں ان کے اوپر اگر 6 لاکھ کا قرضہ ہے اور 6 لاکھ کسی کا ادا کروا دیا، ایک بندے نے گھر سے کچھ بھی نہیں دیا کیونکہ وہ دے سکتے ہی نہیں ہے، لیکن صرف کہی بات، پروموٹ کیا اس بات کو، تو اس کو بھی اجر ملے گا۔ اب اگر یہ کانسیپٹ نہ ہونا اسلام میں کہ خود نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کو کہو اور اس سے کہلوا کے کروا دو کسی کا بھلا کام، اگر یہ کانسیپٹ نہ ہو تو نیکی بہت لمٹ ہو جائے۔ مجھ سے کوئی کہے میں کہوں میں تو نہیں کر سکتی، بات وہیں ختم ہو جائے اور وہ بندہ وہیں بیٹھا کا بیٹھا رہ جائے اور وہ در در ویسے ہی پھرتا رہے، یا تھک ہار کے وہ بھی امید چھوڑ دے۔ تو نیکی کی ملٹیپلیکیشن کا یہ ایک بہت ہی پازیٹیو طریقہ ہے، اور اس میں کہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور سے اس میں حصہ ڈلوا دیں، تو اس میں بھی انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، آپ سفارش کیا کرتے تھے۔ اگلا جو ایک اور ایٹیکیٹ سکھایا جا رہا ہے وہ ہے، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے۔ سلام کیا جائے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے اس آیت کی روح سے، اور یا تو السلام علیکم کوئی کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام کہہ دیں، اتنا تو واجب ہے، اور اگر آپ اس سے بہتر کریں گے رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نیکیاں اپنیوں میں اضافہ کر دیں گے، 10 10 اور 10، یعنی برکاتہ تک جانے والا جو ہے وہ 30 نیکیاں لے لیتا ہے، اور اس سے آگے کو لوگوں نے اگر کوئی باتیں ایڈ کی ہوئی ہیں تو ان کا کوئی اجر نہیں ہے، وہ کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں 2 گروہ میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہو، اور جسے اللہ گمراہ کرے پھر اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا، پھر تم ان کے برابر ہو جاؤ، چنانچہ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ دین سے منہ موڑیں تو انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ وہ لڑائی سے بیزار ہوں۔
نہ تم سے لڑنا چاہتے ہوں اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے یقیناً لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تمہارے ساتھ لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور امن کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ تم ان سے لڑائی کرو۔ تمہیں ایک اور قسم کے منافق ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی وہ فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ اگر تم سے مقابلہ کرنے سے باز نہ آئیں اور تمہیں صلح اور امن کی پیشکش نہ کریں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو تم انہیں جہاں کہیں پاؤ پکڑ کر قتل کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی اجازت دے رکھی ہے۔ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے، قتل خطا۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، اب قتل خطا کی دیت بتائی جا رہی ہے، اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا ادا کرنا لازم ہے، یعنی خود بھی کفارہ دے گا اور خون بہا بھی ادا کرے گا۔ ہاں اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو اور بات ہے۔ پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہو جبکہ وہ خود مومن ہو، تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے۔ اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو، تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی دیت کے علاوہ وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں اب رکھتا، اتنے مالی حالات نہیں ہیں اس کے، تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر وہ کوئی عورت ہے تو پھر وہ رکھے گی، اور درمیان میں کوئی حیض کا کوئی اس کا ہوتا ہے تو وہ درمیان میں وہ چھوڑے گی اور پھر وہ دوبارہ شروع کرے گی۔ اور کہتے ہیں کہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جان بوجھ کر بیچ میں کچھ چھوڑا تو پھر وہ نئے سرے سے شروع کرے گا۔ تو 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں قتل خطا کا کفارہ، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے، اور یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دین کے معاملے میں اس وقت تک کشادگی میں رہتا ہے، یعنی اطمینان اور سکون سے رہتا ہے، جب تک کہ ناحق خون نہ بہائے۔ ناحق خون کیا ہے؟ جو قتل ہے اگر کسی کو کرنا تو وہ اسٹیٹ کرے گی، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ سب سے پہلی بات، کچھ بھی آپ کے سامنے کسی بندے کا جرم ثابت ہو جائے، ایک عوام الناس قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کسی کو قتل نہیں کر سکتی۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے، کورٹس کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کیا کب جا سکتا ہے؟ نمبر 1، جب اس نے قتل کیا ہو، اس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہو، پھر قصاص میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر اعلانیہ کہے کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، تو وہ کیونکہ پھر پوری کی پوری ایک اسٹیٹ کا موریل اور اس کی ساری پٹڑی چینج کرنے کا وہ بن رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی وجہ بن رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ پھر اسی طرح یعنی مرتد کے لیے، پھر اسی طرح سے یہ حکم جو ہے، اب ارتداد اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مرتد ہے؟ یہ علماء دین اس کے انٹرویوز کریں گے، اس سے بات کریں گے، اور بہت سے اس کی ساری اسکروٹنی کے بعد یہ بات ثابت کی جائے گی کہ وہ واقعی ارتداد کا شکار ہوا بھی ہے یا اس کے اوپر بلا وجہ کا شک کیا جا رہا ہے یا الزام لگایا جا رہا ہے، اور اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے والے کا وہ بھی یہ، لیکن ساری چیزیں جو ہے یہ کرے گی اسٹیٹ۔ اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد کوئی، ہمیں آپ کو بڑے سے بڑا بھی کوئی گنہگار نظر آ رہا ہے تو کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کو قتل کرے۔ قتل کرنا علاج نہیں ہوتا، قتل کرنے سے بلکہ جو ہے وہ انسان دنیا میں تو فساد کرتا ہی کرتا ہے، آخرت میں اب مقتول چاہے کتنا ہی کیوں نہ گنہگار ہو، اس کو اگر ان ریزنز کے علاوہ قتل کیا گیا ہے تو وہ بے گناہ قتل ہوا ہے۔ اب جو بے گناہ قتل ہوتا ہے اس کی ہمیں آگے چل کے حابیل اور قابیل کے واقعے میں پتہ چلتی ہے بات کہ جو بے گناہ قتل ہوتا ہے اس کے گناہ، مقتول کے گناہ قاتل پر ڈال دیے جاتے ہیں۔
اب وہ کوئی بھی گناہ ہو سکتے ہیں. قاتل چاہے کتنا بھی پارسائی کے دعوے کرتا ہو اور کسی گنہگار کو قتل کرے بغیر کسی ایسی وجہ کے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہوں قتل کی، اور خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، تو اس کے گناہ اس کو پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو قتل کا جو بازار گرم ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ کسی صورت بھی انسانیت کی اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا قتل قتل. اور پھر فرمایا کہ اتنا قتل ہوگا کہ قاتل کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے. جیسے کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، ان کو کہہ دیا جاتا ہے فلاں کو بس مار آؤ اور اتنے پیسے لے لینا، اور مقتول کو نہیں پتہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، میرا کیا قصور ہے، میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ جس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیا جا رہا ہے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے. اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں. قتل تو اتنا منع ہے کہ یعنی میدان جنگ میں بھی اگر کسی کافر کے تم پیچھے پڑے ہوئے ہو اور تم اس کو کافر سمجھ کے مارنے لگے ہو، اور وہ مرنے سے پہلے تمہیں سلام کر دیتا ہے یا لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، تو تم اس کو چھوڑ دو. پھر ایک دو صحابہ سے یہ ہوا تھا نا، ان کو تھا کہ یہ تو اب صرف اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. خالد بن ولید سے ایک موقع پر یہ ہوا اور اسامہ بن زید سے ایک موقع پر ہوا. دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی اور فرمایا کہ تم نے اس کا دل کھول کے دیکھ لیا تھا کہ وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے؟ بس اس نے کہہ لیا تھا نا، تو تم نے اس کے ظاہر پر معاملہ کرنا تھا. ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے دل کی اور نیت کو جانیں، ہم نے ظاہر پر معاملہ کرنا ہے. آگے اللہ جانے اور اس بندے کا عمل جانے، لیکن اس کو پھر قتل نہیں کرنا. اور اگر وہ جان بچانے کے لیے سلام کر رہے ہیں تو پھر مت کہو اس کو کہ تم مومن نہیں ہو، پھر مان جاؤ، بس چھوڑ دو، اس کی جان چھوڑ دو. پھر تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، یعنی تم اس کو مارو گے، اس کا سامان سلب کر لو گے یا مال غنیمت لوٹو گے، تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہیں. تم اس سے پہلے خود بھی اس حالت میں مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو. یہ بھی بہت اہم اور بڑی بات ہے جو ایک ایسے انسان کو کہی جا رہی ہے کہ جو اب صحابہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز ہیں، کہ تم لوگ بھی تو کافر تھے نا ایک وقت پہ، تو تم لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے نا، تو اب یہ ابھی تک کافر ہیں، تو اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں تو تم انہیں چھوڑ دو. کیا پتہ کس وقت اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے دے. اور آپ دیکھیں احد کے دن جو لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے جنگ کی اور نقصان کیا کتنا، ان میں میجورٹی مسلمان ہو گئی تھی بعد میں. اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید، وحشی بن حرب، حمزہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارنے والا وحشی، ابو سفیان بذات خود. تو اس لیے اگر کوئی انسان واجب القتل نہیں ہے تو بس پھر وہ واجب القتل نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہے، پھر بھی سیلف کنٹرول ایگزرٹ کرو. بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. کسی عذر کے بغیر پیچھے بیٹھ رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر دیا ہے. اور صحابہ میں سے تو ایسے بھی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایگزیمپٹ بھی کیا جہاد سے. یعنی ایک صحابی عامر بن جموح، وہ لنگڑے تھے اور شدید لنگڑے تھے، اور ان کے شیر جیسے 4 بہادر بیٹے تھے، لیکن یہ خود بھی غزوات میں شامل ہونا چاہتے تھے، اور ان کے بیٹے ان کو روکتے تھے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بری کیا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے مجھے میرے لنگڑے پن کی وجہ سے جہاد پر جانے سے روک رہے ہیں. احد کے دن آئے تھے، اور میں اللہ کی قسم امید رکھتا ہوں کہ میں شہید ہو کر اپنے اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض نہیں ہے، اللہ نے تمہیں رخصت دی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ تم اپنے باپ کو جہاد پر جانے سے منع نہ کرو.
شاید اللہ تعالیٰ اسے شہادت دے دے. یعنی ان کو بتا دیا کہ آپ پر مسٹ نہیں ہے کہ آپ نکلیں، لیکن بیٹوں کو کہا کہ اگر ان کا اتنا دل ہے تو ان کو نکلنے دو. اور یہ گئے میدان جنگ میں اور یہ شہید ہوئے، عمرو بن جموح. اسی طرح ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ بھی پیچھے نہیں رہتے تھے، جہاں جہاں ان کو موقع ملتا تھا. بلکہ جب ایران فتح ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے دور میں، تو اس وقت بھی یہ وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے. انسان کے اندر ایمان ہونا تو انسان کا فزیکل ہینڈی کیپ بہت ویک ہو جاتا ہے، وہ اس کے سر پہ سوار نہیں ہوتا، پھر وہ بہت کچھ کر پاتا ہے. اور اگر ایمان کمزور ہو تو بڑے سے بڑا کبھی انسان بھی بہت کچھ نہیں کر سکتا، اس کی کیپیبلٹیز کم ہو جاتی ہیں. ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں، یعنی ایسے ماحول اور ایسے ممالک میں جا بسنا کہ جہاں پر انسان اپنے دین کو پریکٹس کر ہی نہ سکے، جہاں کی پابندیاں ایسی ہوں کہ انسان اپنے دین پر عمل کر ہی نہ سکے، تو پھر تو جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایک ایسی مشکل میں ڈال کے رکھا. تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے کہتے ہیں یہاں کیا کر رہے ہو تم ایک مومن، تم ایک مسلمان، تم اس جگہ پہ کیا کر رہے ہو جہاں پہ تم دین کو پریکٹس ہی نہیں کر پا رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے، یعنی ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہماری جو آپ دیکھیں یہ موت کے وقت کچھ فرشتوں کی کچھ انسانوں کے ساتھ کنورسیشن ہے جس کو ہم نہیں سن سکتے. یہ وہ نزا کے عالم کی کنورسیشن ہے جو ادھر ہی ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے کہ یہاں پہ جو ماحول ہے، یہاں کی جو پالیسیز ہیں، تو ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو حجاب بھی نہیں لے سکتے، ہم تو کھلے عام روزہ بھی نہیں رکھ سکتے تھے، تو ہم کمزور تھے زمین میں. تب فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، تم یہاں رہتے کیوں، تم نکل جاتے یہاں سے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے انسان کو. جگہ چھوڑنی پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، تو ایک ایگزامپل سیٹ کر کے ہجرت کی ہمیں صحابہ کرام نے دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کر کے دکھا دیا کہ یہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے یعنی فضل سے مراغمن کثیرا پائیں گے. ادھر ہی آگے آیات میں آ رہا ہے کہ وہ بڑی وسعتیں اور بڑا مال اور بڑے عہدے اور بڑی دنیا بھی ملے گی، اور مسلمانوں کو ملی. اور بعد میں کئی مسلمان تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مثلاً کہا کرتے تھے اپنے آپ کو، ابو ہریرہ تو کون تھا؟ تو وہ تھا کہ جو لوگوں کے اونٹوں کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چلتا رہتا تھا، اور تیری تنخواہ 2 وقت کی روٹی ہوتی تھی، اور آج تو ایک صوبے کا گورنر ہے. یہ سب کچھ تجھے ہجرت کے باعث ملا ہے اور ایمان کے باعث ملا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ دنیاوی روشنیاں اور ترقیاں اور عروج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. اسلام کے ساتھ ہی سب کچھ ہے. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری خواری آج کل اسلام نعوذ باللہ نہیں ہے، ہماری خواری اسلام کا نہ ہونا ہے، قرآن کا ہماری زندگیوں میں نہ ہونا ہے. چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. مگر وہ مرد، عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے، ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے. اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا. وہ ایک دفعہ تو قربانی کی اس نے، وہ ایک ٹیسٹ میں کامیاب ہوا، نوکری چھوڑی، لگایا، کوئی روزگار چھوڑا، اور ایک اور نئے ملک میں آیا، صرف دین کی خاطر آیا، تو وہ اللہ کی طرف سے بہت وسعتیں پائے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے، پھر اسے راستے میں موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ نہایت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا اور اس میں موت آ جانا،
اس میں ایک تو بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے، اور پھر کسی راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری معافی ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا نہیں، تم تو نہیں اب معاف ہو سکتے، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 قتل ہو گئے۔ پھر وہ کسی عالم دین کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، یہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے نا اس کے واقعات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احادیث میں بیان کیا کرتے تھے، تو اس نے کہا ہاں تمہاری معافی ہو سکتی ہے، توبہ کرو اور وہ جگہ چھوڑ دو جہاں رہتے ہوئے تم اتنے بڑے قاتل بنے ہو، یعنی اس ماحول میں بھی کچھ ہے جہاں تم اتنے بڑے قاتل بنے ہو۔ تو اس نے سچی توبہ کی بندے نے، اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چل پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جان قبض کرنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتے بھیجے اس کی جان قبض کرنے کے لیے، کیونکہ اب وہ چل پڑا تھا، حالانکہ آگے کسی منزل کو وہ پہنچا بھی نہیں ہے اور کوئی نیا عمل کیا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ارادہ پختہ لے کے چل پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ پھر ایک اور چیز جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہجرت کے اس کانسیپٹ کو سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، کیونکہ وطن چھوڑنے والی ہجرت اب بہت کم رہ گئی ہے۔ ہم یہاں پر ہجرت کا ثواب لے سکتے ہیں، ہم وہ ماحول چھوڑیں، ہم وہ انوائرمنٹ چھوڑیں جو ہمیں دین سے دور کرتی ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو تم نماز قصر ادا کرو، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ قصر کی جو نماز ہے اس کا کوئی ایک ڈسٹینس اللہ تعالیٰ نے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، نہ ہی یہ کہ کتنے دنوں پر ہوگی اور کتنے دنوں پر نہیں ہوگی۔ علماء کے اجتہاد سے مختلف اوپینینز موجود ہیں۔ بہرحال قصر شروع میں خوف اور جنگ کے حوالے سے یہ حکم آیا تھا، لیکن بعد میں اس کو امت پر رحمت کرتے ہوئے قائم رکھا گیا امن کے سفر میں بھی۔ آپ کہیں بھی جا رہے ہوں، آپ سفر کی حالت میں ہو، کیونکہ سفر ہی ہوتا ہے، اور اس میں آپ ایموشنلی بھی سائیکولوجیکلی تھوڑے انسیف فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو اپنے سامان کو دیکھنا ہے، کبھی آپ نے کوئی ٹائمنگ دیکھنی ہے، کبھی آپ نے کوئی ٹرین کیچ کرنی ہے، جہاز لینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں لوگ فرق، وہاں کا آب و ہوا فرق، وہاں کا کھانا فرق، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر سے ایک چیز جو ہے نا اس کو ہلکا کیا ہے، ایک فرض کو آپ پر سے ہلکا کیا ہے، اور فرائض جو ہیں وہ 2 ہو جاتے ہیں، ہاف ہو جاتے ہیں، اور جو سنتیں ہیں وہ ساکت ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 3 فرض مغرب کے جو ہیں وہ 3 ہی پڑھے جائیں گے، اور فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھی جائیں گی، وطر بھی پڑھے جائیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں، یہ اب صلاۃ خوف کا حکم ہے اور اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور اس سے دراصل ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے اور جماعت کی نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ میدان جنگ ہے، دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں، پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے ہتھیار لگائے رکھے۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں، اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو، اور اس حالت میں بھی چوکنے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور خالد بن ولید، آپ مکہ کے قریب پہنچے ہوئے تھے، خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو نماز پڑھتے ہیں، ابھی میرا موقع نکل گیا، عصر کی جو نماز جب یہ مسلمان پڑھیں گے تو میں ان پہ حملہ کروں گا۔ اور اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل کیا، اور مسلمان آدھا لشکر جو ہے وہ چوکنا کھڑا رہا، اور آدھے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھی۔ کہتے ہیں بعض جو علماء ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بھی خالد بن ولید کے دل میں ایمان پیدا کرنے کا ایک باعث بنا تھا کہ یہ ہیں اللہ کے نبی، ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں اور پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ ہیں اللہ کے نبی، اور اس کے جلدی ہی بعد پھر یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، یعنی جنگ کے دوران بھی۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے اس کو سمجھنا کہ نماز مقررہ وقت میں فرض ہے، اس کو
میں نے کسی کو ایک دفعہ کہتے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے دن میں بڑا کچھ کرنا ہوتا ہے، پھر میں نے پتہ نہیں کیا کیا بتایا، انہوں نے اسکواش کھیلنی ہوتی ہے، پھر یہ کرنا ہوتا ہے، تو میں اس لیے پھر یہ میرا طریقہ ہے کہ میں نے بنایا ہوا کہ میں نے ساری نمازیں اپنی میں عشاء کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ مذاق ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ۔ اور نماز مقررہ وقت پہ فرض ہے۔ اس میں ایک اور چیز یاد رکھیں، آپ نے چاہے بازار جانا ہو، کہیں آپ نے جانا ہو، آپ کی روٹین آپ کی نماز کے گرد ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے اور آپ عین نماز کے وقت بازار میں آ ہی گئے ہیں تو پھر آپ بازار میں نماز پڑھ لیں، ایمبیرسمنٹ مت فیل کریں۔ آپ کسی بھی شاپ کیپر کو کہیں گے وہ آپ کو نماز پڑھوا دے گا، بلکہ بڑے باعزت طریقے سے پڑھوا دے گا۔ ہم تو شکر ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بلا وجہ جمع بھی نہیں کرنی ہوتی۔ جمع آپ کر سکتے ہیں جب آپ سفر میں ہوں یا آپ کو بہت ہی ایسی دقت شرعی عذر پیش آ جائے، لیکن بازار وغیرہ اور شادیاں جو ہیں یہ جمع کرنے کا شرعی عذر نہیں ہوتی۔ وقت پر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے۔ یہ ایک بہت ہی حکیمانہ قرآن کا ایک فقرہ ہے، جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ دنیا نہ یہاں بیڈ آف روزز ہے، نہ یہ دارالجزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں، لیکن تکلیف کے جو فلسفہ ہے دونوں کو دینے کا وہ بالکل فرق ہے۔ اہل ایمان کو تکلیف دینے کے فلسفے میں اجر کی امید ہے، اور ادھر تو اجر کی امید بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گناہ گار ہو۔ خیانت اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور خیانت کرنا منافقت کی ایک علامت بھی ہے۔ امانت میں خیانت، کوئی چیز رکھی گئی ہے وہ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، کسی نے کوئی راز بتایا ہے اپنا وہ بھی امانت ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جس انسان کی خیانت یا اس کی کوئی ایسی حرکت بالکل بلیٹنٹلی سامنے ہو، ویزیبل ہو، تو پھر ایسے لوگوں کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان صرف اپنی بات کر سکتا ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں، انسان اپنی اولاد کی بھی یہ بات نہیں کر سکتا کہ میرا بچہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جو آپ کو نہ پتہ ہو یا جو آپ ایکسپیکٹ نہ کرتے ہوں اس کے ساتھ۔ تو اس لیے کسی ایسے انسان کی، ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ بنا کرو۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ کیا قیامت کے دن بھی تم ان کے لیے جھگڑا کرو گے؟ تو اس لیے کوئی بھی اپنے، چاہے کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں، چاہے اپنے کوئی ریلیجس ڈفرینسز ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ آپس کے جھگڑے کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ اور کسی کی بھی ایسی طرفداری کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کس وجہ سے کسی ایک انسان کی اتنی طرفداری کر رہے ہیں اور اتنے ایموشنل ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو جو ہے انفرینڈ کر رہے ہیں اپنے کسی آئیڈیالوجیکل کسی اختلاف کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے۔ کسی کی بہت زیادہ طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تم لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی طرف سے کون جھگڑے گا، یا وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو شخص برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار تو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان گناہ کرے پھر وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے
تو اللہ اس کے گناہ یقیناً معاف فرما دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اگر اللہ چاہے تو میری بخشش فرما دے، بلکہ زور دے کر کہے، دل کی رغبت کے ساتھ کہے، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز بڑی نہیں جو وہ عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے تو ایسا کر کے وہ ایک بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، یعنی گناہ خود کیا، الزام دوسرے پہ لگا دیا، اور اس طرح اس کے اوپر کیا کیا آیا، ایک اپنے گناہ کا الزام اور ایک اس بہتان کا بھی الزام جو اس نے دوسرے پر لگایا ہے۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکاتے، اور وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر جو شخص صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے تو یہ اچھی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے جلد بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک آیت ہے کہ جس میں گفتگو کا ایٹیکیٹ ایک بڑا سکھایا گیا ہے کہ بہت زیادہ یہ جو سرگوشیاں ہیں کہ فرض کریں بہت سے یعنی 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 لوگ سرگوشی کرتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، خاص طور پر جہاں 3 لوگ ہوں اور 2 سرگوشی کر رہے ہیں اور تیسرے کو گفتگو میں شامل نہ کریں۔ آپ کو اگر کوئی ضروری آپس کی سیکرٹ بات کرنی ہے تو ذرا ٹھہر کے کر لیں، تھوڑا صبر کر لیں، اس بندے کی دل آزاری اور اس کی ایموشنل کسی ڈسٹریس اور ڈسکمفرٹ کا باعث نہ بنے۔ تو پھر اسی طرح سے یہ کہ سرگوشی جو ہے یہ غلط کام کی بھی ہو سکتی ہے، دین کے بارے میں سازش کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کا مذاق اڑانے کی بھی ہو سکتی ہے۔ کرنی ہے تو کس کام میں کریں؟ اصلاح بین الناس میں کریں۔ ایک کے پاس اٹھے، ایک کے پاس بیٹھے، اس سے کہا اس کو معاف کر دو، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اس کی یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے کے پاس گئے، پھر اس کو تھوڑا رام کرنے کی کوشش کی، اس کو کچھ کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو اصلاح بین الناس ہے یہ بڑا ہی باعث اجر و ثواب ایک کام ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ یعنی نفلی فرض تو آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صحابہ نے عرض کی کہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا آپس میں لوگوں کی صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ تو جہاں کہیں کوئی افراد آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، لڑے ہوئے ہیں، جو انسان ان کے درمیان ایک پازیٹیو رول پلے کرتا ہے اور اپنے آپ کو خرچ کرتا ہے، اس میں اپنی نیند بھی چھوڑتا ہے، اپنی روٹین چھوڑتا ہے، اٹھ کے کبھی ایک کی طرف جاتا ہے پھر دوسرے کی طرف جاتا ہے، تو یہ بڑا باعث اجر و ثواب کام ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے جلد بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اور اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہے، اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں اور دراصل وہ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا، اور میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کریں گے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈوں کو کتنا کھول کے رکھ دیا ہے۔ پورے قرآن میں اگر ایک لسٹ بنائی جائے نا تو ایک پوری لسٹ سامنے آ جاتی ہے کہ شیطان کس کس طریقے سے انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور کس کیٹیگری کے لوگوں کو کس طرح سے بہکاتا ہے۔ ایک عابد زاہد کو کیسے بہکاتا ہے، ایک عالم دین کو کیسے بہکاتا ہے،
ایک حکمران کو کیسے بہکاتا ہے، ایک رعایا کو کیسے بہکاتا ہے، شوہر کو کیسے، بیوی کو کیسے۔ ابن الجوزی کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، کہ ابلیس کس کس طرح سے انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور اس میں انہوں نے ہیڈنگز کے ساتھ کہ یہ طریقہ اپناتا ہے، یہ طریقہ اپناتا ہے، قرآن اور سنت سے لے کر اس کے سارے طریقوں کا انہوں نے ایک ڈائسیکشن کر کے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، وہ بڑی پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو وہ یقیناً کھلے نقصان میں جا پڑا۔ شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ پائیں گے جنہوں نے شیطان کو ساتھی بنائے رکھا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم جلد انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون قول و قرار میں سچا ہے۔ انجام کا دار و مدار نہ تمہاری خواہشات پر ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ ہر کوئی اپنی غلط فہمی دور کر لے کہ ہم اگر امت مسلمہ ہیں تو ہم صرف اس لیے جنت میں چلے جائیں گے کہ ہم امت مسلمہ ہیں۔ نہ تمہاری خواہشات پر دار و مدار ہے، اور اہل کتاب کو بھی یہی ہے نا۔ یہود کو کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر گئے بھی تو ہم گنتی کے چند دن جائیں گے یا ہمارے لیے بنی نہیں جہنم۔ عیسائیوں کو کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کروسیفائی ہو کے صلیب چڑھ کے ہمارے گناہ سارے معاف کروا دیے، ہم تو ہیں ہی معاف ہوئے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کی غلط فہمی دور کر دی ہے اس میں، کہ کسی کی خواہشات پر انجام کار کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ جو کوئی برا عمل کرے گا اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ ہو وہ مومن، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو صرف حق پرست تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ خود ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور کتاب کی وہ آیتیں بھی جو یتیم عورتوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ بالکل ابتدا میں احکامات آئے، درمیان میں اور ایک وسیع جو ہے کینوس، اس کے اوپر آپ نے دیکھا سورۃ النساء کو، اور اب اینڈ میں دوبارہ ایک یاد دہانی کے طور پر دوبارہ خواتین کی اور وراثت کے کچھ جو میٹرز ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ جو یتیم عورتوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور وہ کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں حکم دے رہا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں سے انصاف کرو، اور تم جو بھی نیکی کرو بے شک اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کو خود سے قریب کرو، فزیکلی اس کو قریب کرو، اس سے لپٹو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اپنے کھانے میں ساتھ کھلاؤ، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تم اپنی حاجت پالو گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی کھانا کھاتے تو ان کے دسترخوان پر کوئی یتیم ہوتا، کہتے ہیں ڈھونڈ کے لاتے تھے، تلاش کرتے تھے، اور اس وقت تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک کسی کو شامل نہ کر لیں۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ یتیم کے مال کے متعلق میرے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کے مخلص سب خیر خواہ جمع ہو کر اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح ہی اچھی ہے۔ یعنی یہ ایک ازدواجی زندگی کا بٹر ترین ایک مرحلہ اگر کسی کے اوپر آ جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے میں بالکل انٹرسٹ ختم کر بیٹھیں، اور بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، اور یہ زندگی کی کسی سٹیج پر بھی ہو جایا کرتا ہے، تو پھر بھی یہ جو ہر وقت کی لڑائی یا ضرور ہی علیحدگی یہ ڈسکریج کی گئی ہے۔
یعنی ڈیورس سے پہلے ایک اور پھر بھی ایک سٹیپ ہے کہ وہ لے لو کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، کچھ عورت حقوق چھوڑ دے، کچھ مرد جو ہے وہ ذرا دل بڑا کرے، رہیں ایک ہی گھر میں، گھر نہ ٹوٹے، بچے نہ ڈسٹرب ہوں، تو صلح ہی بہتر ہے۔ اور انسانی نفس میں بخیلی رکھی گئی ہے۔ یہاں بخیلی سے مراد ہے اپنا مفاد اور بس اپنے نفس کی عزت اور اپنی مرضی، تو تھوڑا اپنی مرضی کو ایک سائڈ پہ کرو اور گھر نہ توڑو۔ اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اور تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو، خواہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھو، لہٰذا تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور پرہیزگار بنو تو اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں میاں بیوی، اب یعنی وہ پچھلا یہ جو پیچھے بتایا گیا نا کہ وصلح خیر، وہ بھی اگر نہیں کر پاتے، لڑائی ہے کہ ختم ہو کے نہیں دیتی، اور اس سے پھر بہتر ہے کہ پھر انسان الگ ہو ہی جائے۔ اگر یہ کمپرومائز والا نہیں ہو پا رہا اور پھر لڑائیاں ہو رہی ہیں، بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ذہنی سکون برباد ہو رہا ہے، صحتیں برباد ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی یہ پھر صرف اس لیے رکے رہنا، بعض اوقات خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی وہ مینٹلی ال ہو جاتی ہیں، وہ فزیکلی ال ہو جاتی ہیں، لیکن وہ چھوڑتی نہیں ہیں کہ میں کھاؤں گی کہاں سے، میرا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب حکمت والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ان کو اور تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ اب دیکھیں اس کی نا تکرار آ رہی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تو رشتہ بھی نبھانا ہے تو اللہ کی خاطر نبھاؤ، اللہ تعالیٰ اسی رشتے میں برکت ڈال دے گا۔ کھوئی ہوئی محبت واپس لانا بھی اللہ کا کام ہے، ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اور اللہ کا ساتھ ہر رشتے کے اندر ہونا چاہیے، وہ ہوگا تو آپ کی رشتے داریاں کامیاب رہیں گی۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، یعنی دونوں مانگو اللہ سے، اتنی چھوٹی نظر نہ کر لو اپنی کہ صرف دنیا مانگ کے بیٹھ جاؤ، اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سے صرف ایک ہے جو جنتی ہے، وہ جو اپنی پوری کوشش اور انصاف کے ساتھ ساری غور و فکر کرتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے، اور پھر وہ درست فیصلہ دیتا ہے۔ پھر دوسرے جو ہیں، مثلاً کوئی اگر پریشر میں آ کے کوئی غلط فیصلہ کر دیتا ہے، کسی بے گناہ کو گنہگار قرار دیتا ہے، کسی گنہگار کو معاف قرار کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبائر میں سے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے قیامت کے دن۔ انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف کا سب سے بڑا معیار یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے رکھا ہے کہ چاہے تمہارے اپنے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، چاہے تمہیں اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، اور چاہے تمہیں اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے تو دے دیا کرو، یہ بہتر ہے، تمہارے لیے بھی بہتر ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاملے کا فریق امیر ہو یا غریب، دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ بعض اوقات آپ کسی امیر کے دباؤ میں آ کے غلط فیصلہ کر دیں،
قاضی جو ہے وہ امیر کے دباؤ میں آ کے غلط فیصلہ کر دے یا غریب کا ترس کھاتے ہوئے غلط فیصلہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امیر ہو یا غریب تم نے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا انصاف کا، دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، بس تم نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور اگر تم نے توڑ مروڑ کر بات کی یا گواہی دینے سے منہ موڑا تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں درست فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے لوگوں کی صف سیدھی کر رہے تھے، تو ایک کوئی صحابی تھے کہ جو تھوڑے آگے نکلے ہوئے تھے صف سے، تو آپ نے تیر سے ان کے پیٹ کو دبا کر پیچھے کیا اور ان سے کہا سیدھے ہو جاؤ۔ تو صحابی جو ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق اور عدل کے ساتھ بھیجا ہے، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بدلہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا اچھا بدلہ لے لو، تو وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ کے مبارک پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو ان صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جو صورتحال ہمیں پیش ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی ممکن ہے کہ جنگ میں قتل ہو جاؤں اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ سے آخری ملاقات اس طرح ہو جائے کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ یکجان ہو جائے۔ تو آپ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور حکم دیا کہ اچھا آپ صف میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے انصاف مانگا، اپیرنٹلی مانگا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسی لمحے دیا، اسی وقت دیا، اور افینڈ بھی نہیں ہوئے کہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں آپ، میں تو آپ کو صف میں پیچھے کر رہا تھا۔ ایسے عدل و انصاف سے ہی اصل میں زمین و آسمان قائم رہتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں کہیں بڑھ گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو خبردار کر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ یہ کتنا سرچنگ کویسچن ہے اور کتنا بڑا کویسچن ہے جو ہمیں خود بھی پوچھنا چاہیے کہ جب ہم کسی بھی انسان کے ساتھ نظر آنا چاہتے ہیں تو کیوں نظر آنا چاہتے ہیں، اس کی کس وجہ سے ہم نظر آنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ کیوں تصویر کھنچوانا چاہتے ہیں؟ پھر بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور اس نے اس کتاب میں تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت یقیناً انہی جیسے ہوگے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا؟ پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ دھوکہ دہی اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں چل رہی، تو یہ کتنے بڑے دھوکے میں خود ہیں، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے۔ یہ نفاق کی علامات ہیں یہاں پر بتائی جا رہی، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو چیک کر لیں ان کے اوپر۔ نماز میں دل نہ لگنا یا دیر کرتے رہنا کہ بس پڑھنی نہ پڑے کہیں، اور اگر پڑھنی پڑھی گئی ہے تو بس پھر بے دلی کی پڑھ لیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف، اور اے نبی جسے اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی تمہیں وہ دو رخا آدمی ملے گا جو ان کے پاس ایک رخ سے آتا اور دوسرے لوگوں کے پاس کسی اور رخ سے آتا، یعنی کئی بہروپ ہیں، کئی روپ ہیں، کبھی کچھ کہیں کچھ ہیں، کہیں بڑے پارساں ہیں اور کہیں کچھ اور ہیں، کسی مجلس میں دیکھیں تو پہچانے ہی نہیں جائیں کہ اچھا یہ تو وہ ہیں،
تو یہ کئی جو انسانوں نے اپنے اوپر ماسک چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ انسان کو بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے ہر جگہ پہ، اور اندر باہر سے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی تو بھی آپ کے چہرہ مبارک سے پتہ چلتا کہ آپ خوش ہیں، آپ غصے میں ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، اور اسی طرح سے آپ کا غم بھی پتہ چلتا تھا۔ وہ لوگ کہ جن کا پتہ ہی نہ چلے کہ فیشل ایکسپریشن بتا ہی نہیں رہا کہ اندر کیا چل رہا ہے، یہ دو رخا پن ہے، دو رخے پن کی ایک قسم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کارروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ دوزخ کے طبقات ہیں، اور سب سے جو نچلا طبقہ ہے منافق اس میں ہوں گے، اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور تھام لیا اللہ کے دین کو اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو جلد بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو غیبت نہیں پسند، کہ انسان جہاں بیٹھے لوگوں کی برائیاں کرے اور ایسی بآواز بلند کرے کہ لوگوں کی برائیوں کی تشہیر کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو ابیوسو لینگویج نہیں پسند، اس طرح کے الفاظ، گالی گلوچ، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند۔ پھر یہ کہ کسی انسان کے اوپر اگر ظلم کیا گیا ہے تو اس کو ایگزیمپٹ کیا گیا ہے اس سے۔ کسی پہ اگر ظلم کیا گیا ہے تو بتا لے لوگوں کو کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا ہمسایہ مجھے اتنا تنگ کرتا ہے کہ اس نے میرا ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا سامان اٹھا کے باہر رکھ دو اور گلی میں بیٹھ جاؤ، اور جو آتا جاتا ہو وہ پوچھے گا نا کہ گلی میں کیوں بیٹھے ہو سامان لے کے، تو اس کو کہنا ہے اس ہمسائے کی وجہ سے۔ تو وہ اتنا کوئی شریر ہمسایہ تھا، تو اس نے ایسے ہی کیا۔ تو جو لوگ گزرتے، ایک گزرا دوسرا گزرا، تو اس نے کہا کہ اس ہمسائے نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں اپنے گھر میں ٹھہروں۔ تو وہ ہمسایہ بھاگا ہوا ہے، اس نے کہا خدا کے لیے اٹھاؤ یہاں سے اور اس کو اندر رکھو، میں تمہیں آئندہ تنگ نہیں کروں گا۔ تو یہ یعنی ظلم کو روکنے کے لیے کوئی ٹیکٹک استعمال کرنا، یا کسی سے جا کر بات کرنی، اس سے کوئی مشورہ لینا، یا ظلم کی روک تھام کرنا، وہ انسان یہ کر سکتا ہے۔ ورنہ ادروائز جہاں بیٹھے لوگوں کی برائی، کسی انسان میں برائی نہیں بھی ہے تو وہ بھی نکال لی اس کے اندر، اور اگر ہے تو بھی اس کے یا اس کو ایگزیجریٹ کیا یا اس کے بخیے ادھیڑے، اور بس یہی ہماری سوشل گیدرنگز رہ جائیں تو ہمارا کیا حال ہے آپ سوچئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اس طرح انسان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، صبح ہونے پر خود کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا، یعنی اتنی جرت کہ اپنے گناہ بتانے شروع کر دینے۔ تو یہ بھی لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول میں آ جاتا ہے۔ اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کرو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اب یہ مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ بھی تو معاف کرتا ہے نا، تو تم بھی اپنے اندر اگر پاؤ وسعت تو تم معاف کرو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اور اس ظلم کا اتنا تذکرہ نہ کرو۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لائے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں،
وہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد ان کا اجر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اے موسیٰ، ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا۔ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑاکے کی بجلی ان پر آ پڑی۔ پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ بلند کیا، اور ہم نے ان سے کہا شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ پھر ہم نے ان پر لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی۔ اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبے میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، یعنی ان کے نزول ثانی کے وقت، کیونکہ ایک دفعہ تو وہ جا چکے ہیں نا، تو ہر کوئی تو نہیں ایمان لایا ان کے اوپر، لیکن جب انہوں نے دوبارہ تشریف لانا ہے، برتھ بھی معجزانہ ہے، نزول ثانی بھی معجزانہ ہے، یعنی اوپر سے آسمان سے انہوں نے فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے بھی ڈسینڈ کرنا ہے، دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ واللہ عالم کہ اس وقت باقی دنیا کہاں ہوگی، مڈل ایسٹ کی ہی ساری بات ہے قیامت کے قرب میں، تو بس اس خطے کی بات ہے، اسی خطے میں سب کچھ ہونا ہے، باقی ارریلیونٹ ہو چکے ہونے ہیں، جنگوں میں ختم ہو چکے ہونے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، واللہ عالم۔ یا یہ کہ ساری دنیا نے کوئی کسی سیٹلائٹس کے تھرو یا کوئی ٹیلی ویژنس پر دیکھ رہے ہونے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں میں تشریف لے آنا ہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو اس وقت یہ جو مخلص اہل کتاب ہیں، خاص طور پر کرسچنز، ان سب نے مسلمان ہو جانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اس وقت مطلب یہ ہونا ہے کہ مسلمان ہو جائیں، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ پھر جو لوگ یہودی ہوئے، ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے، ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور ہم نے کئی رسول بھیجے۔ اس سے پہلے ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ رسول جو ہیں یہ 304 بتائے جاتے ہیں، جن میں 5 اولو العزم ہیں۔ اولو العزم رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں 25 کا ذکر ہے، اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ رسول آ جانے کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے، اب کوئی رسول کی بات نہیں سنتا تو یہ اس کا اپنا ایک قصور ہے،
اور اللہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس کی بابت گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کے شایان نہیں کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ شایان ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے، مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے، لہٰذا تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ۔ غلو فی الدین کا کانسیپٹ سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے۔ تو یہاں پر بریفلی آپ سمجھ لیں کہ غلو کیا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول سمجھنے کی بجائے اللہ کا بیٹا سمجھ لینا، یہ غلو فی الدین ہے۔ کسی کو بھی اس کے مرتبے سے بلند کر دینا جو مرتبہ اللہ نے اس کو نہیں دیا ہوا، تو یہ غلو فی الدین ہے۔ عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے، وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ کرسچینٹی میں بھی کچھ سیکٹس ایسے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایک ہی مانتے ہیں۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں، یعنی اس میں کون سی عار کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ ان کو خود تو اس سے کوئی عار نہیں، اور اللہ کا بندہ ہونا تو بڑا ہی شرف ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنا بندہ بنایا اور اپنا غلام بنایا، کتنا اس نے ہم پہ احسان کیا۔ اور نہ مقرب فرشتوں کو کوئی عار ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو عار خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ جلد ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ متکبر انسان تو قیامت کے دن جو وہ خود ہے نا، اسی کو چھوٹا کرتے 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 اسی انسان کو وہ چونٹی کے سائز کا ہو جائے گا۔ ہوگا وہ انسان کی شکل کا ہی، لیکن ہوگا وہ چونٹی کے سائز کا، اور جہنم کے گندے نالے میں ان کو پھینک دیا جائے گا، اور جہنمیوں کے پیروں کے نیچے اس کو روندا جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوگا نا ویسی اس کی جزا ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے چھوٹا کر دے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو عار خیال کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں حکم دیتے ہیں۔ کلالہ ہم نے پیچھے پڑھا، وہ جو تھے احکامات وہ ماں شریک بہن بھائیوں کے تھے۔ یہاں اب باپ شریک یا سگے، تین طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک جن کے ماں اور باپ دونوں ایک ہیں، ایک جن کا باپ ایک ہے اور مائیں فرق ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کی ماں ایک ہے اور باپ فرق ہیں۔ ٹھیک ہے، تینوں طرح کے ہو سکتے ہیں نا۔ تو یہ جو جن کا باپ ایک ہوتا ہے نا، چاہے ماں فرق بھی ہو تو سگے کے ہی حکم میں ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ایسے کلالہ انسان کی وراثت کا حکم ہے کہ جس کے باپ شریک بہن بھائی موجود ہیں، سگے بھی ہیں باپ شریک بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، یعنی بالکل ویسے جیسے باپ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس بھائی کی جو تقسیم ہے وہ ایسے بٹے گی۔ اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا، بھائی کو سب کچھ مل جائے گا۔ اگر بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ پھر اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ہے۔ اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تدلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔